نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون وقال تعالى في مقام آخر ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میرے درس کا عنوان ہے میدان حشر۔ ہم میں سے ہر چھوٹا بڑا اصحاب ایمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ جو بھی اس دار فانی میں تشریف لایا ہے اس کو ایک دن اس دار بقا یعنی آخرت کی طرف کوچ کر جانا ہے، اور اس پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے جس دن کو یوم الآخر یعنی سب سے آخری دن کہا گیا ہے، جس دن تمام لوگوں کو اللہ کی جانب میں پیش ہو کر اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اس دن کی ابتدا کچھ اس طرح ہوگی کہ جب دنیا کی مدت بقا ختم ہو جائیں گی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، جس کے نتیجے میں پوری دنیا تباہ برباد ہو جائے گی، کوئی شے دنیا میں باقی نہیں بچے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب لوگ زندہ ہو کر اللہ رب العالمین کی طرف دوڑ پڑیں گے، ایسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ جب سور میں دوبارہ پھونک دیا جائے گا تو لوگ اچانک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے مَا نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ پھر جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اچانک کھڑے ہو کر احوال قیامت کو دیکھنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان حشر میں اٹھائے جانے کی کیفیت کو کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے، نشر کی سرزمین شام ہوگی مگر وہ آج کی زمین کی طرح نہیں ہوگی بلکہ اس کو بدل دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 میں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب کے سب ایک غالب اللہ کے روبرو ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ اس زمین کو بدل دیا جائے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے روز قیامت لوگوں کو ایک ایسی زمین پر اکٹھا کیا جائے گا جو نہایت ہی سفید اور روٹی کی طرح گول ہوگی، اور راوی حدیث سہل وغیرہ کہتے ہیں کہ اس میں کسی چیز کا کوئی نشان نہ ہوگا، یعنی حشر کی زمین بالکل ہموار ہوگی، اور اس دن ساری انسانیت کو ارض شام میں جمع کیا جائے گا، وہاں کوئی بھی انسان چھپ نہیں سکے گا اور نہ ہی وہ فرار اختیار کر سکے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ۔ وہ دن ہوگا جس میں سب جمع کیے جائیں گے، اور یہ وہ دن ہوگا جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ واقعہ میں اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک اولین اور آخرین یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر وقوع قیامت تک پیدا ہونے والے سارے لوگوں کو ایک معلوم دن وقت مقرر میں جمع کیا جائے گا،
وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اور ہر شخص قیامت کے دن اللہ کی جانب میں تنہا تنہا آئے گا۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی کہیں رہو گے اللہ تم کو لے آئے گا۔ ان ساری آیتوں کا مستفاد یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی قدرت و سلطنت سے کوئی بھی شخص فرار نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی شخص اللہ کی پکڑ یا اس کی گرفت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ معزز حاضرین، میدان حشر میں مختلف قسم کے لوگ آئیں گے، کچھ سواریوں پر آئیں گے، کچھ پیدل، اور کچھ بدقسمت ایسے بھی ہوں گے جو کہ منہ کے بل چل کر آئیں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یحشر الناس علی ثلاث طرائق، میدان حشر میں لوگ 3 طرح سے اٹھائے جائیں گے۔ پہلے وہ لوگ ہوں گے ڈرنے والے، رغبت رکھنے والے، اسی طرح دوسرے اونٹ پر سوار ہو کر آنے والے، اور تیسرے اہل شرک اور کفر جن کے ساتھ آگ ہوگی، وہ آگ ان سے کبھی نہ جدا ہوگی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ روز قیامت کافر کو منہ کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ذات اسے دنیا میں 2 پیروں کے بل چلا سکتی ہے تو کیا وہ روز قیامت منہ کے بل نہیں چلا سکتی؟ راوی حدیث حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہمارے پروردگار کی عزت کی قسم ضرور ایسا کرے گا۔ معزز حاضرین، میدان حشر میں انتہائی تکلیف ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنے اعمال کے مقدار پر، اپنے اعمال کے مطابق پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ سورج اتنا قریب ہوگا کہ ایسا محسوس ہوگا کہ وہ سر پر ہے، سورج جو ہے اتنا قریب ہوگا، ایسا محسوس ہوگا کہ وہ ہمارے بالکل سر کے اوپر ہی ہے۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں سورج کی قربت کو بیان فرمایا، روز قیامت سورج مخلوق سے 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کوئی ٹخنے تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، اور کوئی منہ تک ڈوبا ہوگا۔ حشر کا دن انتہائی سخت اور طویل دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ مومنین پر اللہ تعالیٰ کا انعام اور کرم ہوگا کہ ان پر یہ دن نہایت ہی آسانی سے گزر جائے گا۔ ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے ظہر اور عصر کا وقفہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل ایمان کے لیے قیامت کا دن ظہر اور عصر کے درمیانی وقفے کے برابر ہوگا۔ معزز حاضرین، حشر کا دن اتنا سخت ہوگا کہ اس دن کوئی بھی کسی کا مددگار نہ ہوگا۔ باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے بھاگے گی، دوست دوست سے بھاگے گا، کوئی کسی کا پریشان حال نہیں ہوگا۔ جس کی منظر کشی قرآن نے کچھ اس طرح کی ہے، قرآن کی سورہ عبس میں ہے، جس دن انسان اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور اپنے بیٹے سے بھاگے گا۔ ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو انہیں بے نیاز کر دے گی۔ سچ کہا ہے کسی شاعر نے، عجیب چیز ہے اے دوست عالم محشر، عجیب چیز ہے اے دوست عالم محشر، بڑا ہجوم ہے پھر بھی ہے ہر بشر تنہا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا، قیامت کے روز
لوگ ننگے دھڑ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ کیا مرد اور عورت دونوں اکٹھے ننگے اٹھائے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تب تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اور جب مرد عورتوں کی طرف دیکھیں گے تو عورتیں مارے شرم کے پانی پانی ہو جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ اے عائشہ، حشر کا معاملہ اتنا سنگین اور سخت ہوگا کہ لوگوں کو اتنی فرصت کہاں ملے گی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھے، یعنی وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ میرے ساتھ کیا فیصلہ ہوگا، جنت ملے گی یا جہنم کا لقمہ بننا پڑے گا۔ حشر کے پریشان کن حالات کی منظر کشی کرتے ہوئے کسی اسلامی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے، یقیناً اے گاؤ دن کی جب محشر بپا ہوگا، یقیناً اے گاؤ دن کی جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا ہوگا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، زوجہ شوہر کی ہوگی نہ شوہر زوجہ کا ہوگا، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا، تپش ہوگی بہت سے ڈوب جائیں گے پسینوں میں، تپش ہوگی بہت سے ڈوب جائیں گے پسینوں میں، سیوانے جیسے یہ سورج حرارت ڈالتا ہوگا، رہے گا آسمان باقی نہ سورج چاند اور تارے، رہے گا آسمان باقی نہ سورج نہ چاند نہ تارے، ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین پر زلزلہ ہوگا، خدا بیٹھے گا جس دن عرش کی کرسی پہ محشر میں، خدا بیٹھے گا جس دن عرش کی کرسی پہ محشر میں، وہ دن یوم سزا ہوگا، وہ دن یوم جزا ہوگا، کوئی جنت میں جائے گا کوئی دوزخ میں جائے گا، غرض ہر نیک اور بد کا برابر فیصلہ ہوگا۔ اس دن انبیاء علیہ السلام بھی پریشان ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میرے نفس کا کیا ہوگا، میرے نفس کا کیا ہوگا کی صدا بلند کر رہے ہوں گے۔ تمام لوگ حشر کی شدت سے نجات پانے کے لیے اور حساب و کتاب کے لیے شور مچا رہے ہوں گے، شفاعت کے لیے بھاگتے ہوئے سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگیں گے، اور سارے انبیاء علیہ السلام رب العالمین کے پاس جانے اور اللہ سے سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے، اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اتنا زبردست غصہ ہوگا کہ اتنا غصہ کبھی نہیں ہوگا، پھر اس دن کے بعد اللہ اتنا شدید غصہ نہیں ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام معذرات کرتے ہوئے کہیں گے، ربی غضب لم یغضب قبلہ ولا یغضب بعدہ مثلہ، میرا رب اتنا سخت غضبناک ہوا ہے کہ وہ ویسا غضبناک کبھی نہیں ہوا تھا اور نہ اس ایسا غضبناک ہوگا۔ بالآخر لوگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش اور شفاعت کریں گے، پھر حساب و کتاب شروع ہوگا، نام اعمال کی تقسیم ہوگی، لوگوں کے اعمال کو میزان پر تولا جائے گا، پھر پل صراط سے گزارا جائے گا جو بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، جو اس پل صراط سے بحفاظت گزر جائے گا وہ جہنم سے نجات پا جائے گا، اور جو یہاں پر گزر جائے گا وہ جہنم کی کھائی میں واقع ہو جائے گا، مطلب جو یہاں سے گزر کر نیچے گر جائے گا وہ جہنم کی کھائی میں واقع ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں میری بہنوں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ وہ لوگ پل صراط سے آسانی سے بحفاظت سے گزر جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے تو وہ نجات پا جائیں گے، اور جو لوگ اس پل صراط پر گزرتے گزرتے نیچے گر جائیں گے،
جہنم کی کھائی میں واقع ہو جائیں گے۔ کلام یہ ہے کہ قیامت کے دن نہایت ہی سخت اور پریشان کن ہوگا، لیکن اہل ایمان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مقصد زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مکمل تیاری کرے، اچھے اعمال سے اپنے آخرت کو سنوارے تاکہ آخرت کے جھمیلوں اور مصیبتوں سے نجات پا سکے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حشر اور اس کے بعد کی ساری پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے اور جنت میں ہم سب کا داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔